بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ابراہیمی میڈیا چینل میں سبھی حضرات و خواتین کا تہہ دل سے استقبال ہے، اور جتنے لوگ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور غلط فہمی کے ازالے کے عنوان سے جو قسط مسلسل کئی مہینے سے آ رہی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ اس سے ان کو ضرور کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اس سے زیادہ تر لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں اور آج بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچائیں بھی، اور آپ کے علم میں ایسی کوئی چیز ہے جس میں جو شریعت سے متعلق احکام کے بارے میں کوئی غلط فہمی کے اندر لوگ مبتلا ہیں اور ابھی تک ہمارے اس چینل کے توسط سے وہ چیز منظر عام پر نہیں آ پائی ہے، تو کمنٹس باکس کے اندر آپ لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ ہمیں موصول ہو جائے گا اور ہم اس پر روشنی ڈالیں گے، اور شریعت اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے سے متعلق جو صحیح بات ہے ہم منظر عام پر لانے کی کوشش کریں گے۔ آج میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ عاق سے متعلق ہے۔ عاق کرنا یعنی اپنی وراثت سے اپنے نافرمان بیٹے کو محروم کر دینا، جس کو عوامی بول چال میں لدائے لکھنا کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں، ان میں ایک بیٹا یا دو بیٹے نافرمان ہیں، باپ کے کہنے میں نہیں آتے، منمانی کرتے ہیں، طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے باپ کو ہر اعتبار سے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو باپ بالکل پریشان ہو کر عاق کر دیتا اپنی اولاد کو، اپنے لڑکے کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور تحریری طور پر ایک مضمون بنا دیتا ہے، اپنا ایک حکم یا اپنی ایک منشا ظاہر کر دیتا ہے کہ اس لڑکے کی فلاں فلاں غلطیوں کی وجہ سے میں نے اسے عاق کر دیا ہے، لدائے لکھ دیا ہے، اور میرے مرنے کے بعد یہ میرے جو میرا ترکہ ہوگا اس ترکے کا حقدار نہ ہوگا، یعنی میری زمین، میرے مکان، میرے مال، میرے نقد روپے پیسے، کسی میں بھی یہ لڑکا میرا وارث نہیں ہوگا۔ یہ تحریر بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو بتلا دیتے ہیں، اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے لدائے لکھ دیا، عاق نامہ تحریر کر دیا، تو واقعتاً میرے مرنے کے بعد یہ میرا بیٹا میرا وارث نہیں ہوگا۔ اور پھر جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بقیہ بیٹے جو اس کے ساتھ گھر میں رہا کرتے تھے، تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس بھائی کو تو ابا نے عاق کر دیا تھا، لدائے لکھ دیا تھا، لہذا اس کا حصہ تو ہے نہیں، صرف ہم ہی لوگوں کا حصہ اس کے اندر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ باپ بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے لکھ دینے سے وہ وراثت سے محروم ہو گیا، اور اس کی وہ بیٹے بھی جو ساتھ میں رہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی لوگوں کا ہے اور اس بھائی کا تو نہیں ہے، جبکہ یہ سراسر غلط فہمی کی بات ہے۔ باپ کے لکھ دینے سے بیٹا وراثت سے محروم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایک بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے
کہ جو وراثت ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا حصہ مقرر کر دیا ہے کہ کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا ملے گا۔ کسی انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ اپنے کسی بیٹے کو یہ کہہ دے کہ اس کو دیا جائے، اس کو نہ دیا جائے، اور اس کو محروم کر دیا جائے، اس کو اتنا دے دیا جائے، اس کو اتنا دے دیا جائے۔ نہیں، کسی بھی مسلمان مرد عورت کو اس بات کا قطعی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق یہ منشا ظاہر کرے کہ میرے مرنے کے بعد ایسے کیا جائے، ویسے کیا جائے، اس کو دیا جائے، اس کو نہ دیا جائے۔ اس طریقے کی بات یا اس طریقے کی وصیت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی کوئی شرعی طور پر حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کردہ حصہ ہے اس عاق شدہ بیٹے کو بھی مل کر رہے گا، اور وہ جس لڑکے کو لدائے لکھ دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ باپ کی وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے وہ بیٹے جو باپ کے ساتھ رہا کرتے تھے ان کو جیسے ملے گا، ویسے ہی اس عاق شدہ لڑکے کو بھی ملے گا۔ ان کے عاق کر دینے کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی اس تعلق سے ہے۔ عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لدائے لکھ دینے سے وہ بیٹا وراثت سے محروم ہو گیا، لہذا بقیہ بیٹوں کے اندر وراثت تقسیم کر دی جائے۔ اور لوگ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقسیم کر بھی لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب اس لڑکے کو معلوم ہوتا ہے تو اس کے پھر وہ قانونی کارروائی کرتا ہے، فتوے وغیرہ لیے جاتے ہیں، پھر اس کے حساب سے وہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن سے بالکل نکال دیا جائے کہ عاق کرنے کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہاں، اگر اپنی زندگی میں باپ نے اس لڑکے کو محروم کر کے باقی جو بیٹے فرما بردار تھے، اپنے باپ کے ساتھ رہ رہے تھے، ان سب کو تقسیم کر کے اب جو کچھ کا بھی مالک تھا، زمین، روپے، پیسے، سب کو اپنے فرما بردار بیٹوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور تقسیم کرنے کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب چونکہ باپ نے اپنا پوری ملکیت کی ساری چیزیں تقسیم کر دی تھیں تو مرنے کے بعد اس کا کوئی ترکہ رہا ہی نہیں، اس کی کوئی چیز ایسی رہی ہی نہیں جسے وہ دیگر ورثہ کے اندر تقسیم کی جائے۔ تو جب ترکہ رہا ہی نہیں تو اس عاق شدہ لڑکے کو بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہیں مل پائے گا، کسی کو کچھ نہیں مل پائے گا۔ ملے گا اس وقت جب کہ باپ کی ملکیت میں کچھ ہو، اور جو کچھ تھا وہ باپ نے اپنی حیات میں اپنے ان بیٹوں کو دے دیا جو ان کے ساتھ رہتے تھے، تو اس صورت میں وہ لڑکا محروم ہو سکتا ہے۔ تو باقی پہلی صورت جو میں نے بتلائی کہ اپنی زندگی میں عاق کر دیا اور سوچا کہ مرنے کے بعد اس کو کچھ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ کسی انسان کے چاہنے سے کوئی محروم ہو جائے اور کسی کو زیادہ کم مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے اور اس بات کو ایک دوسرے تک پہنچائی جائے، عام کی جائے، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ بس اتنی بات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شریعت کے تمام احکام کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔